بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ تمام ناظرین کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے رہنما، ان کے سرپرست، ان کے حکیم امت مولانا ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب کو حکومت ہند نے ایک ملک کا بہت بڑا اعزاز اور سمان اور ایوارڈ پدم بھوشن دیا۔ اس کے بعد سے جو ان کے دنیا بھر میں چاہنے والے ہیں ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور خود میرے پاس ہزاروں فون آئے، مبارکباد کے فون اور مسرت اور خوشی کے فون۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ جو میں نے ایک دو انٹرویو میں پہلے بھی کہی تھی کہ والد مرحوم کو ان کی زندگی میں 2 مرتبہ پدم ایوارڈ ملنے کی پیشکش ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ جب جناب ملائم سنگھ یادو جی دیش کے رکشا منتری تھے تو ان کو پیشکش ہوئی تھی، اور دوسری مرتبہ یو پی اے حکومت میں ان کو پیشکش ہوئی تھی۔ لیکن یہ میرے یعنی سامنے آنکھوں دیکھی بات ہے، سامنے کی بات ہے کہ خاموشی سے والد مرحوم نے منع کر دیا تھا کہ میں کسی ایوارڈ کو لینے کا میں نے ارادہ کبھی نہیں کیا ہے، اور یہ میری پالیسی ہے کہ میں کبھی کوئی ایوارڈ، کوئی سمان نہیں لوں گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ ایک بار ان کو سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے جب منموہن سنگھ جی کی حکومت تھی تو ان کو سیکیورٹی ملنے کا آفر آیا تھا۔ یونٹی کالج میں دلی سے CRPF کے افسر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی جان کو کچھ خطرہ ہے، جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے، خفیہ رپورٹ ہے، اس کے مطابق۔ تو والد محترم نے ان کو بھی منع فرما دیا تھا پیار و محبت سے، اور کہا تھا مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اگر کچھ ہونا ہوگا تو اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر اس نے یہی طے کر دیا ہے، یہی اس کا فیصلہ ہے، تو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ تو بہرحال شاید جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اور میرا حافظہ کام کر رہا ہے، شیعہ علماء میں شاید والد مرحوم کی پہلی شخصیت ہے کہ جن کو پدم بھوشن ملا ہے یا پدم سمان ملا ہے۔ اہل سنت کے عالم جو بہت بڑے عالم ہیں مولانا وحید الدین خان، جن کا بہت زیادہ تحریری کام ہے، اور حالانکہ ان کی پاپولیرٹی اور ان کی شہرت اتنی نہیں ہوئی کیونکہ وہ لکھنے پڑھنے کے آدمی تھے، آدمی ہیں بھی، ماشاءاللہ حیات ہیں، لیکن ان کا بھی بہت ورک ہے، اور اسلام کے میسیج کو پھیلانے میں ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، تو ان کو پدم وبھوشن ملا ہے۔ لیکن شیعہ علماء میں جہاں تک میری رائے ہے کہ مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے علاوہ کسی اور عالم دین کو ابھی تک پدم ایوارڈ نہیں ملا ہے۔ تو یہ علماء جو ہیں جو خدمت دین کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، سماج کو راستہ دکھا رہے ہیں، سماج کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، ان کے لیے بھی مسرت اور افتخار کی بات ہے کہ ان کے ایک بزرگ کو اتنا بڑا سمان ملا، اتنا بڑا ایوارڈ ملا۔ تو والد محترم نے کبھی ان ایوارڈز کی پرواہ نہیں کی، بلکہ وہ صرف اور صرف خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہے۔ لیکن اللہ ان کو اس طریقے سے نواز رہا ہے کہ ان کے انتقال کے 3 مہینے کے اندر ان کو اتنا بڑا ایوارڈ ملا۔ ظاہر ہے کہ ہر فیصلہ اللہ کی ذات سے منسوب ہے، بنا اس کی مرضی کے کوئی پتا ہل نہیں سکتا، تو ہم سب بھی اس کو اللہ کا ایک فیصلہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں، اور ہم مرکزی حکومت اور سینٹرل حکومت کی سراہنا بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے والد محترم اور والد مرحوم کی خدمات کا اعتراف کیا، خدمات کو ریکگنائز کیا، اور ان کو اتنا بڑا اعزاز دیا۔ یقیناً وہ اس اعزاز کے مستحق تھے، نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر غیر مستحقین کو بھی اس قسم کے ایوارڈ مل جاتے ہیں، لیکن والد مرحوم کی اتنی خدمات ہیں شکشا کے شیتر میں، ایجوکیشن کے شیتر میں، تعلیم کے میدان میں، اس کے علاوہ ہندو مسلم اتحاد ہو، شیعہ سنی یونٹی ہو، پوری زندگی ان کی
یونٹی، اتحاد اور ایکتا کے لیے وقف تھی. تو ان کو یہ ایوارڈ ملنا، اس ایوارڈ کی بھی ویلیو بڑی ہے. ایسی ہی شخصیتوں کو ایوارڈ ملنا چاہیے کہ جو اہلیت رکھتے ہیں، جو کیپیبل ہیں، جن کے ورکس ہیں، جن کا کنٹریبیوشن ہے سماج میں. تو مولانا وحید الدین خان صاحب کو بھی ایوارڈ ملنا یہ بھی خوشی کی بات ہے، وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں. اور جیسا کہ جناب شری راجناتھ سنگھ نے، جو لکھنؤ کے سانسد ہیں، انہوں نے مجھ سے فون کر کے فرمایا کہ آپ کے والد قلب صادق صاحب ڈیزرو کرتے ہیں اس ایوارڈ کو. تو ان کی بات بالکل اس سے پوری دنیا متفق ہے اور پوری دنیا سہمت ہے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اب ایک اور ان کی آرزو جو تھی وہ گرلز کالج بنانے کی تھی. حالانکہ ان کی یہ آرزو ان کی زندگی میں، ان کی یہ تمنا ان کی زندگی میں پوری نہیں ہو سکی. ان کو یہ کسک لیے ہوئے وہ اس دنیا سے چلے گئے کہ ان کی زندگی میں کاش ایک گرلز ڈگری کالج بن جاتا قوم کی بچیوں کے لیے، جس میں ہر دھرم اور ہر سماج اور ہر طبقات کے بچیاں پڑھتی. ایسا کالج بنتا، آئیڈیل کالج بنتا. تو اب ہم سب کا فریضہ بھی یہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی یہ ہے کہ ان کی یہ آخری تمنا جس کو لے کر وہ اس دنیا سے گئے ہیں، انہوں نے کافی کوششیں کی لیکن اللہ کی مصلحت نہیں تھی کہ وہ زندگی میں گرلز ڈگری کالج کو دیکھ سکیں. تو ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، بنا اس کی مرضی کے کوئی کام نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا ہی سورس کیوں نہ لگ جائے اور چاہے کتنی ہی کوشش کر لی جائے. اگر اس کی مرضی ہوگی تو 1 سیکنڈ میں ہر کام ہو جاتا ہے. تو ہم سب پوری قوم کے افراد اور اہل لکھنؤ مل کر اللہ کی بارگاہ میں، گاڈ کی بارگاہ میں، ایشور کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ ان کی آخری تمنا پوری ہو اور لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے ایک بہت ہی کوالٹی کا گرلز کالج قائم ہو. مجھے یقین ہے کہ ان کو اس ایوارڈ ملنے سے اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی ان کی روح کو، جتنا کہ جب ان کی روح دیکھے گی کہ ایک گرلز کالج بنا ہے بہترین، تو ان کی روح شاد ہوگی. ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قوم کے نام وقف تھا. زندگی کی آخری لمحات میں بھی، زندگی کے آخری وقت بھی ان کو قوم کی فکر تھی، قوم کے بچوں کی فکر تھی کہ بچے تعلیم یافتہ ہوں، غربت معاشرے سے ختم ہو، آپس کی جو پارٹیاں بندیاں ہیں، آپس کی جو گروہ بندیاں ہیں وہ ختم ہوں، سب شیر و شکر کی طرح مل کر رہیں، گل کر رہیں، ایک دوسرے کا عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو وہ شرافت کے دائرے میں حل کیا جائے. تو بہرحال میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ان کی جو آخری تمنا تھی، جو ان کی آخری وصیت تھی، جو ان کی آخری خواہش تھی وہ پوری ہو، اور پروردگار عالم کچھ ایسے ذرائع پیدا کر دے کہ جلد سے جلد انشاءاللہ لکھنؤ کو ایک اچھا گرلز کالج ملنا نصیب ہو. اس سے بڑھ کر ان کو کوئی خراج عقیدت نہیں ہوگا. بس انہی الفاظ کے ساتھ میں حکومت ہند کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام لکھنؤ واسیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے درمیان اس عظیم شخصیت کو پدم بھوشن ملا کہ جس نے پورے دیش میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں لکھنؤ کی عزت کو بڑھایا، لکھنؤ کے مان کو بڑھایا، لکھنؤ کے سمان کو بڑھایا. آج آپ دیکھ لیجئے کہ ہر دھرم، ہر فرقے اور ہر مسلک کے لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں. ایک یعنی سلسلہ ہے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلسوں کا کہ جو آئے دن منعقد ہو رہے ہیں، یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں، ہر صوبے میں ہو رہے ہیں، ہر شہر میں ہو رہے ہیں، ہر ملک میں ہو رہے ہیں. تو جیسا کہ بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پیسے سے سمان نہیں ملتا، پیسے سے عزت نہیں ملتی. سمان چاہیے ہے تو خدمت کرو، سمان چاہیے تو سیوا کرو، سمان چاہیے ہے تو سب سے اخلاق سے ملو، سمان چاہیے ہے تو سب سے میٹھے بول رکھو،
सम्मान और इज़्ज़त चाहिए है तो बहुत ही शीरीं और बहुत ही मीठी ज़बान में सबसे बात करो, सबकी ज़रूरतों को पूरा करो, सबके दुख दर्द में शामिल हो और सबके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करो। आखिर में मैं हुसैनी चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिसने एक बहुत ही ज़्यादा मुस्बत रोल अदा किया उनकी बीमारी में भी, और उनकी बीमारी के बाद भी वो हुसैनी चैनल से भी बहुत मोहब्बत करते थे, हुसैनी चैनल की पूरी टीम से बहुत मोहब्बत करते थे और जनाब रफ़त आलम साहब से तो बेइंतहा मोहब्बत करते थे। हालांकि इसी मोहब्बत के सिले में कई बार वो डांट भी दिया करते थे, लेकिन रफ़त आलम साहब खुशनसीब हैं कि उन्हें ऐसी शख्सियत की मोहब्बत भी मिली और ऐसी शख्सियत की पदाराना डांट भी मिली। तो मैं ये भी दुआ करता हूँ कि हुसैनी चैनल अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और तरक्की करे और इंशाअल्लाह इसकी तौफ़ीक़ात में और इजाफ़ा हो। मैं तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे गम में गमगीन हुए और हमारी खुशी में खुश हुए, क्योंकि ये शख्सियत वो शख्सियत है कि जो एक घर की नहीं है, जो एक ख़ानदान से वाबस्ता नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है, पूरी कौम के लिए, तमाम मज़ाहिब और तमाम अदियान के लिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।